صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں اور باب المساجد جاری ہے. باب المساجد کو امام بخاری نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس میں مسجد کے استعمال کیا کیا ہو سکتے ہیں، مسجد کے احترام کے تقاضے کیا ہیں، مسجد کی صفائی کیسے کرنی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. آج ہم حدیث نمبر 445 اور حدیث نمبر 449 یہ دو اکٹھی پڑھیں گے اور درمیان والی 3 حدیث پھر ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے ملتے جلتے ہیں. یعنی آج کا موضوع اور پھر اگلا موضوع جو ہوگا، چونکہ اس کے بارے میں جو حدیث اکٹھی ہیں وہ اور یہ 2 حدیث ایک موضوع سے متعلق ہیں. تو باب ہے التقاضی والملازمت فی المسجد، مسجد میں قرض کا مطالبہ کرنا اور قرض دار کا پیچھا کرنا. تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور مسجد میں ایک شخص دوسرے شخص کو قرض کی ادائیگی کے لیے پکڑ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک تم نے مجھے قرض ادا نہ کیا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مسجد کو خرید و فروخت کی منڈی بنا دیا جائے یا اس قسم کے کاموں کے لیے اس کو مخصوص کر دیا جائے. بہرحال حدیث نمبر 445 ہے اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن عبداللہ بن کعب بن مالک عن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبداللہ بن کعب جو ہیں یہ اپنے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہ تقاضى ابن ابی حدرد دینن، کہ میں نے حضرت ابی حدرد سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا. کان لہ علیہ فی المسجد، جس وقت کہ وہ مسجد میں تھے. فارتفعت اصواتہما، ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں. حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیتہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازوں کو سن لیا. وہ اپنے گھر میں تھے اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا یا حجرہ تھا وہ مسجد کے ساتھ تھا، متصل تھا. تو آپ نے آوازیں سن لیں، یعنی ان کی آوازیں کچھ اونچی ہو گئی ہوں گی. فخرج علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. حتی کشف سجف حجرتہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا. فنادا، اور آواز دی. یا کعب، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. قال لبیک یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال دع من دینک ھذا، فرمایا کہ ان کے قرض میں سے اتنا معاف کر دو. وَأَوْمَا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف اشارہ کیا. أَيَّ شطرہ، کہ تقریباً آدھے کے برابر. یعنی پہلے آپ نے ویسے فرمایا کہ ان کے قرض میں سے ادا کر دو اور ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا جو ہے وہ آپ انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، قرض میں سے چھوڑ دیں. قال، وہ کہتے ہیں لقد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کر دیا. یعنی یہ تھا نا صحابہ کرام کہ جیسے ہی کوئی حکم سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے کچھ فرمایا تو فوراً اس پہ عمل کرتے تھے. یہ بحث نہیں کی کہ جی انہوں نے تو میرے دینے، اب میں آدھا معاف کر دوں، جی اتنا زیادہ میں معاف کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ اتنا معاف کر دیں تو فوراً کہتے ہیں لقد فعلت یا رسول اللہ، کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال قم فاقضه، پھر دوسرے جو صحابی تھے حضرت ابی حضرت، ان سے فرمایا کہ اتنا جو ہے اب جو باقی رہ گیا ہے آپ جائیں اور ان کا قرض ادا کریں. مطلب یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی حضرت جو ہیں ان کا آپس میں کوئی قرض کا معاملہ تھا اور اس میں بحث اور تکرار ہو گئی. مسجد کے اندر دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی. ظاہر حضرت کعب بن مالک نے فرمایا ہوگا کہ میرا قرض نہیں ادا کر رہے آپ، اور میرا قرض ادا کرے، اتنی مدت گزر گئی ہے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے پاس نہیں ہے ابھی، میں آپ کو کیسے دوں. تو اس طرح بحث اور تکرار میں ان کی آوازیں کچھ اونچی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں ان کی آواز سن لی اور پھر آپ نے حجرے سے باہر تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ حکم دیا. حضرت کعب سے فرمایا کہ آپ ان کے قرض میں سے اتنا چھوڑ دیں، آدھا چھوڑ دیں. حضرت عبداللہ بن ابی حدرت سے فرمایا کہ آپ جو آدھا قرض ہے اس کو ادا کر دیں.
تو مقصد یہ ہے اس حدیث کا کہ مسجد کے اندر اس طرح کا کوئی تقاضا کیا جا سکتا ہے، اور مسجد میں اگر آواز کسی اس طرح کی بات میں اونچی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں ایسا گناہ نہیں ہے، اور دونوں صحابی تھے۔ اگر یہ کوئی غلط بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے کہ جاؤ مسجد سے باہر جا کے بحث کرو، لڑائی کرو، مسجد کے اندر کیوں آواز اونچی کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں قرض اور حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر تھوڑی بہت تکرار ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ظاہر ہے لڑائی جھگڑے کی یا بہت توتکار کی اونچی آوازوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر قرض دینے والا کچھ قرض معاف کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے تو مقروض کو چاہیے کہ وہ فی الفور باقی قرض ادا کر دے، تاکہ جس نے قرض دیا ہے اس کو دوہری تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ ایک طرف تو وہ کچھ معاف کر رہا ہے اور دوسری طرف جو رہ گیا اس کے لیے بھی اسے انتظار کرنا پڑے اور اسے تکلیف ہو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں قرض کی ادائیگی جائز ہے، مگر تجارت اور کاروبار جو ہے مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت بات کرنے کے بجائے اشارے پہ اکتفا کرنا بھی جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف کہنے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے نصف جو ہے اس کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 449 ہے، اور اس کا عنوان ہے الاسیر او الغریم یربط فی المسجد، قیدی یا مقروض کو مسجد میں باندھنے کا بیان۔ یعنی ایک شخص قیدی ہے یا وہ قرض دار ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے قرض ادا نہیں کر رہا جبکہ وہ ادا کر سکتا ہے، تو عدالت اس کو قید کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ قید خانے الگ سے نہیں تھے تو یہ کام بھی مسجد کے اندر ہی کیے جاتے تھے کہ کسی قیدی کو، جیسے ہم مختلف پڑھتے ہیں بدر کے قیدی تھے اور کچھ اور آگے حدیث آئیں گی، ان قیدیوں کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا۔ تو یہاں قیدی کا اگرچہ حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے لیکن مسجد سے باندھے جانے کا ذکر ہے، جس سے عنوان امام بخاری نے یہ لگا لیا۔ حدیث نمبر ہے 449، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحۃ، ایک بہت بڑا جن، عفریت جن جو تھا وہ میرے اوپر حملہ آور ہوا، اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اور کلمۃ نحوہا، یا اسی طرح کے کوئی کلمے آپ نے فرمائے کہ میرے سامنے آ گیا تھا یا میرے پر حملہ آور ہوا تھا، ملتے جلتے کچھ الفاظ آپ نے فرمائے۔ لَيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيَّ الصَّلَاةِ، کہ وہ میری نماز کو خراب کر دے۔ پھر کیا ہوا کہ فَأَمْكَنِنِ اللَّهُ مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قدرت عطا فرما دی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، اور میں نے چاہا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، کہ حتیٰ کہ صبح ہو اور آپ سب اس کو دیکھ سکیں۔ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سلیمان، پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا قول یاد آیا کہ انہوں نے فرمایا تھا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ یعنی انہوں نے دعا کی تھی کہ رب اغفر لی، اللہ مجھے میری مغفرت کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ قال روح، روح کہتے ہیں روح، اس حدیث کے ایک راوی ہیں، فردہ خاسئا، کہ پھر وہ جن جو تھا رسوا ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر کے واپس پلٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو رسوا کر کے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ واقعہ تو جن کا ہے، لیکن ذکر اس میں آیا ہے ستون کے ساتھ باندھنے کا، جس سے امام بخاری اس کو باب المساجد میں لائے ہیں کہ مسجد کے ستون کے ساتھ قیدی کو، قرض خواہ کو، قرض دار کو باندھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ اس کی دلیل کس بات سے لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا خیال ظاہر کیا، اگرچہ اس کو باندھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو باندھا جا سکتا تھا، اور جب اس کو باندھا جا سکتا ہے تو پھر اور لوگوں کو بھی باندھا جا سکتا ہے۔ تو واقعہ یہ تھا کہ وہ جن جو تھا بلی کی شکل میں آیا تھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے، فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ جن بلی کی شکل میں آیا تھا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹنے کی کوشش کی تھی، کہ اچانک جیسے دوڑ کے آتی ہے بلی اور جھپٹا مارتی ہے، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی، ظاہر نبی تھے، انبیاء جو ہیں وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو اس جن نے چاہا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کر دے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر پتہ چل گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا. یعنی شیطان اور جنات جو ہیں یہ ہماری نماز کا خشوع خراب کرتے ہیں، اور جن خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک رکاوٹ ڈالنے کے لیے آیا تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت دے دی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس کی گردن کو پوری قوت سے دبوچا، یہاں تک کہ اس کا جو لعاب دہن تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ گرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دبوچا اور پیچھے دھکیل دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواہش یہ کی تھی کہ میں اس کو پکڑوں اور اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح آپ سب بھی دیکھیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ مدینہ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ شیطان کو اس کے ساتھ کھیلیں. ویسے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، انسان نہیں دیکھ سکتے، عام انسان سوائے انبیاء کے یا خاص لوگوں کے، لیکن اس کو باندھنے کا مقصد آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تم لوگ اس کو دیکھ سکتے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ میرے سوا کسی اور کو یہ طاقت نہ دینا، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو یہ طاقت نہ دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدرت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں باندھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی. تو دیکھیں ان کے احترام میں اور ان کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کا احترام کیا اور اس کو چھوڑ دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا تھا نا، اور وہ شیاطین سے طرح طرح کے کام لیتے تھے، بڑے بڑے محلات اور جنگلات، اور ان سے چیزیں بنواتے تھے، بنگلے وغیرہ بنواتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن پہ جان بوجھ کر اس طرح سے قابو نہیں پایا کہ وہ نظر آ جائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا احترام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فردہ خاسئا، تو میں نے اسے اس حالت میں چھوڑا کہ وہ ناکام اور نامراد تھا. تو بس لیکن مقصود اس میں اس حدیث کا امام بخاری سے کیا ہے کہ جن کو، قیدی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا جا سکتا ہے. جنات کا نظر آنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے الا یہ کہ وہ کوئی شکل بدل کے آئے. تو لیکن یہ معلوم ہے ہمیں کہ جنات انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، جو سورۃ الناس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں. اور شیطان وسوسہ ہی ڈالتا ہے اور انسان کی نماز کو، عبادات کو، خشوع کو متاثر کرتا ہے. اس لیے ہمیں واش روم جاتے ہوئے بھی جنات اور جنوں اور خبث اور خبائث سے پناہ مانگنے کو کہا گیا کہ وسوسے جو ہے واش روم سے ڈالنے شروع کرتا ہے، وضو کے وقت وسوسے ڈلتے ہیں اور نماز تک جاری رہتے ہیں. تو ہمیں ان شیاطین سے اور جنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. آج کے دور میں تو انہوں نے بہت سارے جال بچھا رکھے ہیں اور ہمارے چاروں طرف شیاطین کے جال ہیں. بازاروں میں نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، ٹی وی کھولیں، موبائل کھولیں، ہر طرف ہمیں ان کے جال نظر آتے ہیں. تو ہمیں بکثرت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ صبح شام کے اذکار جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اور جتنی بھی پناہ کی دعائیں ہیں، تعوذ اور اعوذ کی دعائیں ہیں، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہی انسان کو شیطان کے مکر اور فریب اور اس کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات نے اسلام بھی آپ پہ لائے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رو در رو بات بھی کی تھی. لیکن ظاہر انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت ہے کہ گھروں میں سانپ وغیرہ نظر آئیں تو انہیں فوراً نہ مارا جائے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، بلکہ انہیں 3 دفعہ متنبہ کیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ نظر آئیں تو انہیں مار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ بے شک تمہارے گھروں میں کچھ جنات بھی رہتے ہیں، وہ کبھی سانپ وغیرہ کے شکل میں نظر آئیں تو انہیں 3 بار متنبہ کرو کہ تمہیں کوئی تنگی ہو سکتی ہے، تمہیں اس سے یعنی ہمارے مارنے سے یا تمہارے اس نظر آنے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے. اگر اس کے بعد بھی وہ ظاہر ہوں تو پھر انہیں مار دو، مطلب پھر وہ سانپ ہی ہوگا، جن نہیں ہوگا. تو جن کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے، لیکن ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہیں کہ وہ ہمارے اندر خلل انداز ہوں اور ہماری عبادات اور ہمارے دین کے اندر خلل ڈالیں. اور قیدی کو مسجد میں باندھنا جائز ہے، لیکن ابو الماء کہتے ہیں کہ اگر مستقل جیل خانے موجود ہوں تو پھر قیدیوں کو جیل میں رکھنا بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.